کہانی شہزادی زویا اور سنہری تتلی کا راج بہت پرانی بات ہے۔ ایک بے حد خوبصورت سلطنت ہوا کرتی تھی جہاں چاروں اور رنگ برنگے پھول، ہرے بھرے باغ اور خوشیوں کی بہار تھی۔ اس سلطنت کی شہزادی زویا بہت ہی دیالو، نیک اور نرم مزاج تھی۔ اسے پرندوں اور تتلیوں سے خاص لگاؤ تھا اور وہ اکثر شاہی باغ میں ان کے بیچ سمے بتایا کرتی تھی۔ ایک دن جب شہزادی جویا باغ میں ٹہل رہی تھی تو اس کی نظر ایک عجیب سی تتلی پر پڑی جیسی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ تتلی سنہرے رنگ کی تھی اور اس کے پنکھوں سے چمکتے ہوئے ستاروں جیسے کण بکھر رہے تھے۔ جویا اتسکتا میں اس کے پیچھے چل پڑی، لیکن وہ تتلی اچانک ایک پرانے اور گھنے جنگل کی اور اڑ گئی۔ جیسے ہی جویا جنگل میں داخل ہوئی، ماحول پوری طرح بدل گیا۔ پیڑ آپس میں سرگوشیاں کرتے محسوس ہو رہے تھے اور پھولوں سے ہلکی ہلکی روشنی نکل رہی تھی۔ اسی پل وہ سنہری تتلی ایک پراچین چٹان پر جا بیٹھی اور پل بھر میں ایک خوبصورت پری میں بدل گئی۔ پری نے کہا، شہزادی زویا، میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے کیونکہ ہماری جادوئی دنیا خطرے میں ہے۔ ایک بدرو جادوگر نے جنگل کی طاقت کا سروت، روشنی کی کلی چرا لی ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگل دھیرے دھیرے مر رہا ہے۔ شہزادی زویا نے بنا ہچکچاہٹ کے پری کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پری نے بتایا کہ جادوگر کے قلعے تک پہنچنے کے لیے 3 کٹھن پریکشاؤں سے گزرنا ہوگا۔ پہلی پریکشا تھی سچائی کی وادی، جہاں صرف سچ بولنے والوں کو ہی راستہ ملتا تھا۔ دوسری تھی صبر کا پل، جو تیز ہواؤں کے باوجود صرف شانتی اور ہمت سے چلنے پر پار ہوتا تھا۔ تیسری تھی ہمدردی کا دروازہ، جو تبھی کھلتا تھا جب کوئی دل سے کسی کی مدد کرتا۔ جویا نے اپنی عقل، حوصلے اور نرمی سے تینوں پریکشائیں سفلتا پوروک پار کر لیں۔ راستے میں اس نے ایک گھائل پرندے کی مدد کی، جو خوش ہو کر اسے جادوگر کے قلعے تک جانے کا گپت راستہ دکھا گیا۔ جب جویا قلعے میں پہنچی تو ہر طرف اندھیرا اور ڈر چھایا ہوا تھا۔ بدروح جادوگر نے اپنی جادوئی چھڑی سے اسے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن جویا نے ڈر کو اپنے دل سے نکال دیا۔ اسے پری کی بات یاد آئی کہ سچائی کی روشنی ہر اندھیرے کو مٹا دیتی ہے۔ جویا نے آنکھیں بند کیں اور دل سے دعا مانگی۔ اچانک اس کے سینے سے ایک تیز سفید روشنی نکلی، جس نے جادوگر کی کالی طاقت کو ختم کر دیا۔ جادوگر ہار مان کر وہاں سے بھاگ گیا اور روشنی کی کلی پھر سے حاصل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ کلی جنگل میں واپس لگائی گئی، پورا جنگل پھر سے سنہری روشنی سے جگمگا اٹھا۔ پھول کھل گئے، پیڑ زندہ ہو گئے اور خوشی ہر طرف پھیل گئی۔ پری نے خوش ہو کر جویا کو ایک جادوئی ہاتھ کا پھول تحفے میں دیا اور اسے سرکشت واپس محل پہنچا دیا۔ اب جویا صرف ایک شہزادی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ دونوں دنیاؤں کی رکشک بن چکی تھی۔ اس کی سلطنت میں ہمیشہ کے لیے خوشحالی، امن اور روشنی قائم ہو گئی۔